بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، اسلام آباد کے اندر ایک اہم اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ 8 فروری کا احتجاج اور عمران خان کا علاج، تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی سینیٹر کا اہم اجلاس شروع۔ اجلاس میں محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس بھی شریک ہیں۔ اجلاس کی صدارت بیرسٹر گور محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کر رہے ہیں۔ اجلاس میں 8 فروری کے ملک گیر احتجاج کی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اجلاس اس وقت شروع ہے، ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ریکارڈنگ ہو یہ اجلاس ختم ہو چکا ہو، اس کا جو اعلامیہ ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہو۔ اس میں بہت اہم فیصلے کی جانے ہیں۔ 2 فیصلے بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ کیا کے پی کے کو بند کیا جائے گا، دوسرا فیصلہ یہ کہ کیا اسلام آباد کی جانب مارچ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اصل میں 8 فروری کو ہوگا کیا، یہ فیصلہ آج ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد یہ فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لاہور کے اندر آج ہی 8 فروری منا دی گئی ہے۔ لاہور کے اندر بہت زیادہ سختی ہے۔ 8 فروری کے بارے میں انتہائی سختی ہے۔ بسنت بھی اس لیے منائی جا رہی ہے تاکہ 8 فروری کے لیے کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ لیکن ناظرین، آج جو ہے لاہور میں کمال ہوا ہے۔ بدترین فسطائیت اور شدید جبر کے باوجود، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے اور پنجاب بھر میں سینکڑوں افراد کی گرفتاریوں کے باوجود اس وقت عوام لاہور کی سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے۔ 8 فروری کی ہڑتال کی بیداری کے لیے اویس یونس کی قیادت میں اس وقت لاہور میں عوام کا جوش و جذبہ نمایاں ہے۔ ناظرین، عوام سڑکوں پر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر نکل آئی ہے۔ عوام نے آج 5 فروری ہے، لیکن عوام نے لاہور میں آج ہی 8 فروری منا کے رکھ دی ہے۔ یہ مناظر چھوٹے نہیں ہیں، یہ مناظر جو حالات ہیں، جو جبر و فسطائیت ہے، اس میں یہ بڑے مناظر ہیں۔ لاہور کے اندر عوام سڑکوں پر ہے۔ ناظرین، دوسری جانب لاہور کے اندر لبرٹی چوک کے اوپر بھی اس وقت عوام کا رش ہے، لائٹنگ ہے، کچھ اور بھی وہاں پر ہو رہا ہے۔ مریم نواز بھی لاہور کی سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں۔ یہ خبریں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے مشال یوسفزئی اور شیر افضل مروت نے کچھ جو الزامات لگائے علیمہ خان کے اوپر ٹیلی ویژن شو کے اندر۔ علیمہ خان کے اوپر ایک ہار کا الزام لگایا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی نے انہیں ہار دیا، اور وہ ہار جو ہے علیمہ خان کے پاس موجود ہے، جس پر خود علیمہ خان کا رد عمل کیا ہے۔ علیمہ خان سے اسی سلسلے میں سوال پوچھا کہ تم نے کیا جواب دیا۔ سلمان صفدر، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکیل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب بشریٰ بی بی نظر بند تھی تو وہ شیر افضل مروت کے ہار کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان سے ملنے کیسے جا سکتے تھے؟ اہم بات یہ کہ نظر بندی کے وقت تو توشہ خانہ 1 کیس میں دوسرے ہار کا کیس چل رہا تھا۔ توشہ خانہ 2 کیس کا تو کافی بعد میں دائر کیا گیا۔ انہیں شرم آنی چاہیے کہ بشریٰ بی بی کا نام لے کر جو جیل میں قید ہے، ہمیں کچھ عرصہ پہلے ہی بتایا گیا کہ یہ دونوں مجھے نشانہ بنانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ علیمہ خان نے اس چیز سے، اس الزام سے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے اور مجھے نشانہ بنانے کے لیے ان دونوں لوگوں کو مقرر کیا گیا ہے۔ اب ناظرین، سلمان اکرم راجہ سے بھی آج اسی بارے میں سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا ہے مشال یوسفزئی کا بیان پارٹی کے متعلقہ فورم پر یہ بات ہوگی، یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ پارٹی اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں مسئلہ ہے کہ اچکزئی اور علامہ ناصر کا ویژن کیا ہے۔ اچکزئی اور علامہ صاحب چاہتے ہیں کہ 8 فروری کا احتجاج ایک دن کا نہ ہو۔ اب ساتھ میں ناظرین، یہی مشال یوسف والا سوال جو ہے بیرسٹر گور کے سامنے بھی رکھا گیا، اور پہلی دفعہ بیرسٹر گور نے بہت ہی شدید جواب دیا ہے۔ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انف از انف۔ پارٹی میں عمران خان کی بہنوں پر جو بھی جملے کسے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جملے کسنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بیرسٹر گور نے پہلی دفعہ چیئرمین ہونا ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے سخت بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی فیملی کے بارے میں کسی قسم کے، ان کی بہنوں کے بارے میں جو بھی جملے کسے گا اس کی پارٹی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ واضح بیان دیا ہے اور یہ بڑا بیان ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک ٹویٹ رکھتا ہوں۔ یہ ٹویٹ جو ہے اچانک صاحبزادہ حامد رضا کے اکاؤنٹ سے کی گئی ہے۔ اس میں ایک پکچر شیئر کی گئی ہے جس میں حامد رضا ہیں اور ان کے سامنے اسد کیسر کھڑے ہیں۔ یہ اسمبلی فلور کی پکچر ہے، لیکن اس کے اوپر جو جملہ لکھا گیا، جو کیپشن ہے، وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ اختلاف جتنا بھی ہو، 2 کام کبھی مت کرنا، ایک کسی کے رزق پر حملہ اور دوسرا کسی کی عزت پر حملہ۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ آنن فانن ایک ٹویٹ ہے جو کہ جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس سے 3 گھنٹے پہلے کی یہ ٹویٹ تھی۔ اب حامد رضا کے اکاؤنٹ سے یہ پکچر شیئر کرنا جس میں اسد کیسر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جملہ لکھنا، اس سے تو لگ رہا ہے کہ جیسے اسد کیسر نے یہ دونوں کام کیے حامد رضا کے بارے میں۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ میننگ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ ٹویٹ کی گئی ہے اور یہ ٹویٹ خود بہت عجیب و غریب ہے، حیرت انگیز ہے، جس کے بارے میں ایک نیا پنڈورا باکس ہے جو کہ کھل جائے گا، کچھ چیزیں جلدی سامنے آ جائیں گی۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مریم نواز اس وقت جو ہے لاہور میں سڑکوں پر گھوم رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر پہلے کے کچھ مناظر سامنے آئے جس میں مریم نواز
عوام سے پوچھ لیے کہ بسنت کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، بلکہ ایک جو ہے شخص موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اس کے پیچھے فیملی بیٹھی ہوئی ہے لیکن اسے سیفٹی راڈ نہیں لگایا ہوا، تو اسے مریم نواز نے کہا کہ آپ بغیر سیفٹی راڈ کے موٹر سائیکل کیوں چلا رہے ہیں، مجھے آپ کی فکر ہے، آپ جا کر سیفٹی راڈ لگوائیں، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر مریم نواز جو عوام کا خیال کریں گی تو یہ اچھی بات ہے، سب کو سیفٹی راڈ لگانی چاہیے۔ اب نظیر میں آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو رکھتا ہوں، یہاں پر بھی مریم نواز سے ایک شہری نے کہا کہ پلیز کراچی آ جائیں، شہری کی مریم نواز سے التجا ہے۔ کیوں التجا کی گئی ہے؟ مریم نواز کی بسنت کی تیاریوں کا جائزہ لینے پر لبرٹی پہنچی، عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ سیلفیاں بنائی، ان کے اقدامات کی تعریف کی۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ لاہور بہت خوبصورت ہے، صفائی بھی اچھی ہے، مریم نواز صاحب آپ اچھے کام کر رہی ہیں، آپ پلیز کراچی آ جائیں۔ عوام یہاں پر کھڑے ہو کے ان کے کاموں کی تعریف کر رہی ہے، مریم نواز بھی خوش ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر ایک افسوسناک پہلو بھی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک پہلو ہے۔ ایک جانب مریم نواز نے کہا، واضح طور پر کہا کہ بسنت کے موقع پر کسی پتنگ پر کسی بھی شخصیت کی یا کسی مقدس شخصیت کی کوئی بھی تصویر نہیں لگائی جائے گی، ایون کہ بسنت کے موقع پر کوئی بھی سانگ جو کہ عمران خان سے ریلیٹڈ ہے ان پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ لیکن ناظرین آج لبرٹی چوک کے اوپر ایک بہت بڑی سکرین لگی ہوئی ہے، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس سکرین کے اوپر مریم نواز کی تصاویر چل رہی ہیں، مریم نواز کی ویڈیوز چل رہی ہیں بسنت کے بارے میں، اور ساتھ میں وہاں پر مریم نواز کے حق میں یا مریم نواز سے ریلیٹڈ یا بسنت سے ریلیٹڈ جو ہے نغمے چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں۔ ایک جانب ایک پارٹی کے لیے تو پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن دوسری جانب اپنی شہرت کے لیے، اپنے لیے بہت کچھ ہے جو کہ چل رہا ہے۔ تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جہاں پر لوگ مریم نواز کے کاموں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اگر یہ جنرل پبلک ہے، جینوئن کمنٹس ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر عوام خوش ہے تو پھر مریم نواز ٹھیک کر رہی ہیں۔ تو وہیں پر جو مریم نواز نے کہہ کے پابندی لگائی، اس کے خلاف مریم نواز خود کیوں چل رہی ہیں، یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ نظیر یہیں سے آ کے سمجھ آتی ہے کہ سیاست کے لیے کس طرح کے حربے استعمال کی جاتے ہیں، یہیں سے آ کے پھر عوام کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے کہ ایک جانب ایک پارٹی کو دبایا جاتا ہے تو دوسری جانب باقی پارٹیاں آزاد ہوتی ہیں۔ وہی سب کو جو ایک پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتی، دوسری پارٹیاں کھلے عام کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ کھلا تضاد ہے۔ تو یہ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی سامان میں رکھے۔ یہ سٹیٹمنٹ میں نے دی تھی 1 جولائی 2025 کو، اور ہم نے سب کو یہ وارن کیا تھا کہ خان صاحب کی بہنوں پہ اور خان صاحب کی فیملی پہ اگر کوئی جملے کسے گا تو اس میں پارٹی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں سب سے ایک درخواست آخر میں کرتا ہوں کہ پورے ملک میں آپ کو جملے کسنے کے لیے کوئی اور نہیں ملا ہے سوائے ان کے خاندان کے۔ میں سب سے درخواست کروں گا، انف از انف، اپنے ہارسز ہولڈ کر لے۔ اگر کوئی خان صاحب کی فیملی پہ جملے کسے گا تو پارٹی میں وہ نہیں رہے۔ ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس پہ ہم نے یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی، یہ میری سٹیٹمنٹ ہے، اور پارٹی سے مشورے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا، اور یہ 1 جولائی 2025 کی ہے، جس وقت ایشو آ گئے تھے ود رسپیکٹ ٹو جو الیکشن ہو رہے تھے سینٹ کے۔